بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام محمد انصار، کانپور دیہات۔ ان کا سوال ہے کہ میں 2 عمرے کر چکا ہوں اور اگلے ہفتے پھر جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی اور کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ مثلا امی کے نام سے یا ابو کے نام سے یا دونوں کے نام سے ایک ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں یا الگ الگ کریں؟ ہاں، دوسرے کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کی طرف سے ایک ساتھ عمرہ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر کئی لوگوں کی طرف سے عمرہ کرنا ہے اور موقع اس کا نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ اپنی طرف سے عمرہ کر لیں اور پھر جو اس کا ثواب ہو وہ کئی لوگوں کو بخش دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عمرہ ہو اور اس عمرے میں کئی لوگوں کی نیت کر لیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے تہنیہ فاطمہ، یہ پوچھ رہی ہیں کہ ایک شخص اپنا گھر جس میں وہ رہ رہا تھا اپنی ایک بیٹی کو ہبہ کر دیا، اس کو مکمل قبضے کے ساتھ، لیکن اب اس گھر کے سامان کو بھی ہبہ کرنا چاہتا ہے۔ میت کے ورثہ کبھی گھر کا سامان، ان کا اشکال یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں تو تقسیم ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزیں جیسے کچن کے برتن ہیں، چمچیں ہیں، پلیٹیں ہیں، کپڑے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تقسیم نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کسی ایک وارث کو پہنچ جائے، دوسرے وارث کا حق مارا جائے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں بھی ہبہ کر دے وہ کسی ایک وارث کو، یہ تکلف ہے اصل میں۔ جہاں ساری بڑی بڑی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہاں چھوٹی چیزوں کا ایک تخمینہ اور اندازہ لگا لیا جاتا ہے، اور عام طور سے ورثہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز مل گئی کسی کو کوئی، اور وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ آسان طریقہ ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم اس میں یہ سمجھیں کہ زندگی میں ہی ہبہ کر دیں کسی ایک بیٹی کو تاکہ بعد میں تقسیم میں وہ دقت نہ آئے، تو اس میں دوسری ایک دقت یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اپنی زندگی میں ہبہ کرے تو سب کو برابر برابر ہبہ کرنا چاہیے۔ تو اب برابر برابر کیسے ہبہ کرے گا؟ جس کو زیادہ دے گا اس کی طرف سے دلجوئی ہوگی، جس کو نہیں دے گا اس کی دل شکنی ہوگی، تو وہ دوسری خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس ڈر سے کہ مرنے کے بعد ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس لیے وہ زندگی میں ہی دے دے، تو یہ کوئی بہت سمجھداری نہیں، اور اس میں وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جھگڑے کا حل ہو جائے گا یا یہ زیادہ بہتر شکل ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ جہاں بڑی بڑی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ورثہ آپس میں اس میں تقسیم اس معنی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تم لے لو ہم نے چھوڑ دیا، اور فلاں سامان تم لے لو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ کمال احمد چمن گنج یہ پوچھتے ہیں کہ محترم، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بارے میں میرا اشکال دور فرمائیں۔ وہ یہ کہ میرے گاؤں میں میرے ایک عزیز کے گھر کے قریب انہوں نے تھوڑا سا لمبا سوال کیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی نے محراب کے پاس کوئی تعزیہ رکھ دیا اور پھر وہ تھوڑا سا ناچاقی پیدا ہو گئی۔ کسی ایک یعنی جو مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں، کسی ایک بندے نے وہاں یہ شرارت کر دی، تو تھوڑا من مٹاؤ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز چھوڑ دیں، اور دوسری مسجد دور ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری نمازیں گھر ہی میں پڑھ لیں۔ یہ سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ شکل درست نہیں ہے، آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو کسی نہ کسی درجے میں دباؤ رہے گا، آپ نماز چھوڑ دیں گے تو بالکل ہی مسجد کسی اور کے انڈر میں چلی جائے گی، وہ نہ جانے اللہ جانے کیا کیا کریں۔ اور پھر مسجد میں اگر کسی ذمہ دار نے ایسی غلطی کی ہے تو اس میں امام کا قصور نہیں ہے، امام نے تو کوئی قصور نہیں کیا، وہ کسی ذمہ دار کی تھی، بات آئی گئی ہو گئی، اس کو ختم کر دیجئے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ امام بھی آپ کے معیار کا نہیں ہے، امام کے اندر بھی کچھ کمیاں تھی، تو نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فاجر اور فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اگر اپنے گھر میں آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو یہ ذریعہ اور سبب بنے گا دھیرے دھیرے جماعت کو ترک کرنے کا، تو اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں، یا تو دور جائیں نماز پڑھنے یا اسی مسجد میں نماز پڑھیں اگر اس پر کفر کا حکم نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عام طور سے کفر کا حکم بریلیوں پر بھی نہیں لگایا گیا، تو اس لیے نماز پڑھ لے، ورنہ دھیرے دھیرے وہ جماعت سے کوتاہی ہوگی اور نماز بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔
تو اگر وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ کسی نے تعزیہ رکھ دیا تھا اور ناچاقی پیدا ہو گئی، تو اس سے مسجد امام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر امام بھی آپ کے معیار کا نہیں ہے تب بھی آپ اس کے پیچھے پڑھ لیجئے، آپ کو اپنی نیت اور اپنی جماعت کا ثواب مل جائے گا، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ میرے داماد کے والد محترم نے مجھ سے مشورہ دیا کہ بیٹی کو ضروریات زندگی کے لیے مثلاً کوئی سامان دے دیا جائے۔ انہوں نے اس میں بھی بہت لمبا چوڑا لکھ دیا، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم شادی دور ہو رہی تھی اور ہم سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہے کہ آپ جہیز کا سامان یہاں بھیجیں گے پریشانی ہوگی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جہیز کا سامان یہاں لیے لیتے ہیں، اتنے پیسے آپ ہم کو دے دیجیے گا، اور ہم کو اتنے زیور جو ڈالا میں عام طور سے زیور جاتے ہیں وہ زیور آپ اپنے جگہ بنوا لیجئے، وہ پیسے ہم دے دیں گے۔ ان کو شکایت یہ ہے کہ ہم نے پیسے دے دیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، تب ہم کیا کریں؟ تب ظاہر بات ہے اس کا علاج تو ہمارے پاس بھی نہیں کہ کیا کیا جائے۔ اول تو یہ سب خرافات اور واہیات ہے کہ ادھر کا ادھر دینا، ادھر کا ادھر، یہ سب کرنا، جب نیتیں ایسی فاسد ہیں تو ان کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ایسا کوئی وعدہ تھا تو وہ ان کی ذمہ قرض ہے، اور ویسے اگر زیور آپ ہی کی بیٹی کو ہے تو آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ ہم کو زیور واپس کر دے وہ، کیونکہ جو زیور سسرال والوں نے بنوایا وہ تو آپ کی بیٹی کے لیے بنوایا ہے، تو ان سے زیور لے لیجیے، اور اگر وہ زیور بیٹی کے نام پر بنوائے لیکن اب رکھ اپنے پاس لیا ہے تو اتنا وہ مقروض ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرض ادا کر دیں۔ باقی اور اس میں کوئی مسئلے کی لائن سے کوئی اور شکل اس میں نہیں بنتی۔ اسرافیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے نہانے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا آپریشن ہے، اور آگے یہ کہا کہ بھائی میں نے سر چھوڑ کر کے پورے دھڑ سے نہا لیا، ممکن ہے کہ آنکھوں کا آپریشن ہو کیونکہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں نہانے سے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو نہانے سے منع کیا ہے تو آپ ایسی شکل میں تیمم کر لیں۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ سر میں کسی چڑیا نے پوٹی کر دی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ سر دھلنے کو ڈاکٹر نے منع کیا تو اب کیا کریں؟ تو یہ بات آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کی بیٹ اور پوٹی پاک ہوتی ہے، تو وہ جھاڑ لیجئے بس، وہ باقی پاک ہے، وہ پاک تو یوں ہی ہے، اسے دھلنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو آپ کے لیے اس میں گنجائش ہے، وہ ناپاک تو ہے نہیں۔ جنید کانپور یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ایک کمپنی ہے، وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہے اور اس کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم ان پیسوں کو سونے یعنی گولڈ خریدنے میں لگاتے ہیں، پھر جو بھی نفع نقصان ہو پیسہ لگانے والے کا، تو ایسی کمپنی میں پیسہ لگانا ہماری اپنی معلومات کے اعتبار سے ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے ابھی تک۔ جو بھی لوگوں کے پوچھنے پر معلوم ہوا تحقیق کے بعد وہ یہ کہ یہ سب فراڈ کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک جوا اور سٹہ اور گیم کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو مشورہ یہی دیں گے کہ آپ ایسی کمپنی پر پیسہ نہ لگائیں، لیکن چونکہ سوال تشنا ہے، پوری وضاحت نہیں ہے، لہذا بس اتنا ہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ ایسی کمپنی میں جو گولڈ کا کام کرے اور اس کی تہ میں کس طرح خریدتی ہے، آپ کو کیا اختیار ہوتا ہے اس میں، اور اس سلسلے میں ہماری ایک ویڈیو بھی بن چکی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھیج دیا جائے کہ سونا یہ جو خریداری ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں کمپنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا کم ہے، بیچ دیتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 1 کلو سونا ہے اور جو وہ 100 لوگوں کو بیچ سکتی ہے، لیکن اس نے بیچ دیا 1000 لوگوں کو، کیونکہ ہر آدمی قبضہ تو مانگتا نہیں ہے۔ تو بہت سی اس میں لوچ ایسی چیزیں ہیں جو شاید کمپنی آپ کو نہ بتائے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جو شرعی ضابطے پر نہیں اترتی، اس لیے ایسی کمپنی پر پیسہ لگانا فی الحال جو تحقیق ہے وہ یہ کہ درست نہیں ہے۔ فرحہ رفیع یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے عزیز جو انتقال کر گئے ان کا موبائل ہے، ان کو فوٹو سیو کرنا دیکھنا کیسا ہے؟ فالتو چیزیں وقت برباد کرنا شریعت میں ویسے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور رہا ڈیجیٹل جو فوٹو ہے اس میں علماء کی رائے مختلف ہے، بعض علماء اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، لہذا ایسی شکل میں گنجائش ہو جائے گی کہ وہ فوٹو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایسی چیزیں بھی جن سے کوئی دنیاوی یا دینی نفع نہ ہو ان سے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے لقمان ہے، یہ کہتے ہیں درود تاج کے بارے میں بتائیں کیا پڑھنا صحیح ہے؟ درود تاج کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، لہذا وہ درود پڑھیں جن کا ثبوت شریعت سے ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، ان درودوں کے درود شریف جو ایسی درود کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہ درود تاج جس میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو شریعت سے جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ایسے درود سے بچیں، اور اس کی کوئی تحقیق بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس لیے اس سے بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جائز ہی نہیں پڑھنا وہ سب درود ہیں،
سمپل سے جو نماز کی درودیں ہوتی ہیں یا اور جو درود ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آر امین انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ اگر ایک عورت کا خاوند پاگل ہو گیا تو کیا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ عورت ایسے نہیں کرے گی، بلکہ اس کو دارالقضاء میں اپنا مسئلہ رکھے اور وہ اس کے نکاح کو فسخ کریں گے، تحقیق کر کے فسخ کریں گے، پھر اس کے بعد عدت گزار کے دوبارہ نکاح وہ کر سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں وہ پاگل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کس حد تک پاگل ہے، صرف دوا چل رہی ہے یا کیا معیار ہے۔ تو اس طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے شوہر کو پاگل ڈکلیئر کر دے اور جا کے نکاح کر لے، نہیں، بلکہ وہ دارالقضاء میں اپنا باقاعدہ مقدمہ دائر کرے، اپنا معاملہ پیش کرے، پھر وہاں سے جب نکاح اس کا فسخ کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، عدت گزار کر کے پھر دوبارہ نکاح کرے، کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ اوصاف احمد انہوں نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی کا کیس چل رہا اور لڑکا طلاق دوسری شادی کر لے اور لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی لڑکا دوسری شادی کر لے، لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، لڑکی دوسری شادی بھی کرنی ہے، تو اس مسئلے میں روشنی ڈالیں، یعنی لڑکی کیا کرے؟ تو ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ پہلے وہ کیس اٹھا لے اور خلا کر لے، کیونکہ کبھی کبھی ضدی کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں کہ ہم کورٹ میں تم کو سڑائیں گے، ہم کورٹ سے گزارا بھتہ لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے جب تک کورٹ سے گزارا بھتہ لے گی تب تک یہ عورت شادی نہیں کر سکتی۔ تو عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں نقصان عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ شوہر تو دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ آپ کو گزارا بھی دیتا رہے گا اور وہ دوسری شادی کر لے گا، لیکن زندگی خراب ہوگی عورت کی۔ اس لیے اپنا مقدمہ اٹھا لیں اور دارالقضاء میں اپنا مسئلہ پیش کریں، خلا لے لیں۔ اس کی بہت سے طریقے ہیں، وہ طریقے اپنائیں، لیکن ایسے اگر چاہیں کہ کیس بھی چلتا رہے اور وہ لڑکا طلاق بھی نہ دے اور دوسری شادی کر لیں تو یہ شکل ممکن نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ سمیرہ سرگودھا ان کا یہ کہ بچپن سے ہمیں اللہ نے جس وضو کرنا سکھایا اور خلال بچپن سے ہمیں عطا اللہ نے، یہ کوئی ہوں گے ان کے، جس طرح وضو میں مسح کرنا اور خلال کرنا سکھایا ہے اسی طرح کرتی ہوں۔ ان کے ممکن ہے کوئی دوست ہوں گے، ان کے استاد ہوں گے، انہوں نے سکھایا ہوگا۔ میں جب لوگوں کو وضو میں مسح کرنا اور خلال کرنا دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے وضو میں کوئی غلطی ہے۔ آپ ایک بار خواتین کا وضو مسح کرنا اور خلال کرنا بتا دیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ اب یہ عملی طور پر پھر کسی وقت رکھتے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ جس طرح کرتی ہیں آپ وہ کسی اپنے بھائی سے کہہ کے بتائیں آپ کس طرح کرتی ہیں، تو ہمارے پاس وہ ویڈیو بھیج دیجئے، ہم اسے دیکھ کر کے دیکھیں کہ آپ کا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے، کس طرح کرتی ہیں۔ باقی وہ شکل اگر مشکل ہے تو کبھی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو عملی طور پر یہ کر کے دکھایا جائے گا۔ محمد ارشد کیا پھٹے ہوئے کپڑے پہننا غلط ہے، جیسے بنیان وغیرہ میں چھید ہو جاتے ہیں یا ساکس موزے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، کیا ایسا پہننا گناہ ہے؟ نہیں، ایسے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اللہ نے دولت دی، اللہ نے اگر استعداد دی ہے تو پھٹے پرانے کپڑے بلا وجہ نہیں پہننا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت معمولی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور دوسرا دینے والا اس کو زکوٰۃ یا خیرات دے دیتا ہے کہ شاید غریب ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں اچھا خاصا بنایا ہے، تو اس لیے بلا وجہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن اگر اندر کی بنیان ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس میں سوراخ ہو گئے یا کہیں پر پھٹ گئی ہے تو آپ پہنیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ساکس ہیں پھٹ جائے پہننے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے کی، لیکن جو ظاہری وضاقت ہے یہ آدمی کو اپنے معیار کے اعتبار سے سیٹ کرنا چاہیے، اور جو اندر کے کپڑے ہوتے ہیں بنیان ہیں چٹی اگر وہ پھٹ گئی ہیں تو اس میں وہ کون دیکھ رہا ہے، وہ آپ پہن لیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عظیم الدین انہوں نے پوچھا ہے کہ قیامت کی نشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کسی پرٹیکولر قبیلے کی خواتین بگ ہپ ہلا کر یعنی سرین ہلا کر طواف کریں گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ قبیلہ دوس کی خواتین ہیں شاید، ہاں ایسی حدیث ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کسی زمانے میں بت پرستی تھی ایسے ہی قبیلے، بعض ایسے عرب کے قبیلے ہوں گے جن میں بت پرستی دوبارہ لوٹ آئے گی اور وہ بتوں کے ارد گرد طواف کریں گی، ایسی حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ قبیلہ دوس کی عورتیں اس طرح اپنے بتوں کا یا جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس میں جیسے ڈانس کرنا ہوتا ہے، ناچنا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنے ہپ ہلا کر کے اس طرح وہ طواف کریں گی، یہ حدیث ہے۔ مونس محبوب یہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں
اور بیوی اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، ان کے منہ میں گالیاں دیتی ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ جمعہ میں بیان کر دیجئے، جمعہ میں بیان ہوتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں بہت سے بیانات آتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں علماء سے ربط رکھیں، ان سے اپنی پرابلم بیان کریں۔ کبھی غصہ بیوی کو زیادہ ہوتا ہے، کبھی شوہر کو زیادہ ہوتا ہے، اپنی صورتحال بیان کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کوئی ایسا حل نکال دیں گے جس سے زندگی آرام سے اور راحت سے گزرے گی۔ باقی بیانات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور ہیں جنہوں نے آڈیو میں اپنا سوال بھیجا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک مسجد میں چندہ کیا اور اس مسجد میں چندہ بہت زیادہ ہو گیا۔ وہاں معلوم یہ ہوا کہ وہ ٹائلز کے نام پر، پی او پی کے نام پر اور تزین کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، جبکہ قریب ہی ایک ایسی مسجد ہے جس کا پلستر بھی ادھڑا ہوا ہے، اور جس کا گویا کوئی ڈیکوریشن تو دور کی بات ہے، اس کے وجود کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پریشانی ہے، اور یہاں تزین پر خرچ ہو رہا ہے، تو کیا ہم یہاں کا پیسہ وہاں لگا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ اصل میں کسی مسجد کے لیے خاص کر کے چندہ دیتے ہیں کہ میرا چندہ فلاں جگہ پر لگے، اور شرعی نقطہ نظر سے پھر اس کی رعایت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب ایسی شکل میں جو لوگ چندہ دینے والے ہیں ان سے اگر آپ اجازت لے لیں، پوچھ لیں کہ بھائی اس مسجد میں اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کے پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے، آپ وہاں دے دیں، تو ایسی شکل میں درست ہو جائے گا۔ اور اگر مسجد میں چندہ عمومی طور پر ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے دیا کس نے نہیں دیا، تو کم سے کم ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ جمعہ میں اعلان کر دیں کہ بھائی اس مسجد کا چندہ ہوا تھا اور چندہ دینے والے آپ ہی لوگ ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو اس مسجد میں ضرورت اتنی نہیں ہے، اور دوسری مسجد میں وہ پیسہ لگا دیا جائے۔ اور اگر آپ کا پوچھنے کا یہ منشا ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے، تو ظاہر بات ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک ہی مسجد پر اتنا نچھاور کر دیا جائے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ رہے اس کے لیے، اور جس کو کہتے ہیں بد کر کے پیسہ لگایا جائے، اور دوسری مسجد میں ایسا ہے کہ پلستر کے بھی پیسے نہیں ہے، چھت ٹپک رہی ہے، لائٹننگ کا کوئی سسٹم اور نظام نہیں ہے، وہ بیچاری یعنی قلاش پریشان ہیں وہاں کے لوگ، یا وہ مسجد بہت قسم پرسی کا شکار ہے، اور یہاں یہ ہے کہ پیسے کی ریل پیل ہے۔ تو ایسی شکل میں آپ لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ بھائی اس مسجد میں نہ دے کر کے فلانی مسجد وہ زیادہ مستحق ہے، وہاں پر پیسے کو خرچ کر دیا، وہاں آپ اپنا چندہ وہاں جا کر کے دے دیں۔ ایک اور سوال ہے جس میں یہ کہ داڑھی ایک مشت سے کم، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ایک شخص نے داڑھی رکھا اور شرعی داڑھی رکھا باقاعدہ، 2 سال داڑھی رکھنے کے بعد اس نے وہ داڑھی منڈا دی، تو اب کیا جو اس نے سال بھر داڑھی رکھا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، یا یہ کہ اس منڈانے کی وجہ سے وہ ثواب بھی اس کا ختم ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ ثواب دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بظاہر تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ ثواب دے دیا، اب اس نے دوبارہ گناہ کیا یہ اس کی اپنی مرضی، ہو سکتا ہے پھر رکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر کے سابقہ نیکیاں ختم کر دیں، تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، خود مختار ہیں، لیکن ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے جو ثواب دیا تھا اب اس داڑھی کٹانے کی وجہ سے کیا جو پیچھے ثواب مل چکا ہے کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ نہیں، تو ایسا کوئی حکم شریعت نہیں لگاتی، ایسا کوئی حکم کوئی نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ختم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ثواب جو اس کا سابق میں تھا وہ باقی بھی رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال داڑھی اپنے طور پر رکھنا چاہیے، اسے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ جو پہلے وہ داڑھی رکھ چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا ثواب اس کا ختم کر دیا۔ الحمدللہ یہ سوالات جو ہمارے سامنے تھے وہ پورے ہو گئے، اب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے، اور جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت و رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔